آواز کی دنیا کے میرے سبھی دوستوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 2026 کے رمضان اب ہم سے وداع لے رہے ہیں۔ عید مسکراتی ہوئی بس آ ہی رہی ہے۔ گھروں اور بازاروں میں رونقیں اور چہل پہل بڑھ گئی ہے۔ کیوں نہ ہو بھائی، عید ہے ہی ایسا فیسٹیول، سبھی عمر کا پسندیدہ، مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار، مہینے بھر کی بے حد سخت آزمائش کے بعد ملا ہوا یہ تحفہ میٹھی سوئیوں کی شکل میں۔ بازار بھرے پڑے ہیں عید کی رونقوں سے، ہر کوئی اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہی کرنا چاہتا ہے۔ عید کا وہ ایک دن نہ جانے کتنے ہی دنوں پر بھاری ہوتا ہے۔ سب اسے خوب اچھے سے منانا چاہتے ہیں، ایٹ لیسٹ کوشش تو کرتے ہی ہیں۔ سیویوں کی وہ میٹھی میٹھی خوشبو صبح سے ہی گھروں کو مہکا دیتی ہے۔ عید کی نماز کے بعد پھر شیرخرما، شیر، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، کے ساتھ کھانے پینے کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ بریانی کی تو کہنے ہی کیا، آنے جانے والے ملنے ملانے کا وہ دور یا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، عیدی کا بھی۔ آج کل قریبی کچھ لوگ یا کچھ رشتہ دار دور دراز کے شہروں یا ملکوں میں جا بسے ہیں، ان سے ویڈیو کال پر بات بھی ہو جاتی ہے۔ ناسٹیلجیا۔ دوستوں ذرا تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، اپنے اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں اور یہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسا تھا وہ دور جب انٹرنیٹ جیسی چیز ہمیں پتہ بھی نہیں تھی۔ فون بھی لینڈ لائن ہی ہوتے تھے، وہ بھی کسی کسی کے گھروں میں ہی، جہاں آس پڑوس والے بھی کسی ایک کا نمبر یا کسی ایک گھر کا نمبر دے کر اپنا کام چلا لیا کرتے تھے۔ جب گھر کی ٹیلی فون کی جب وہ گھنٹی بجتی تھی تو آس پڑوس کے لوگ بھی چوکنے ہو جاتے تھے کہ کہیں ان کے لیے تو یہ کال نہیں ہے۔ وہ وقت جب ان لینڈ لیٹر، یاد ہے نا آپ سب کو، وہ نیلے رنگ کے بلو کلر والے، یا پھر وہ پوسٹ کارڈ، اس پر عید کی مبارکباد دی جاتی تھی، یا پھر وہ گریٹنگ کارڈ کے اندر یا اس کے پیچھے کچھ لکھا ہوا رہتا تھا۔ جب پڑوسی بھی کسی رشتہ دار سے کم نہیں ہوتے تھے، پورا محلہ ایک فیملی جیسا لگتا تھا۔ جب کسی ایک کا فیسٹیول پورا محلہ مناتا تھا، ذات پات سے اوپر انسانیت کو رکھا جاتا تھا۔ لوگ الگ الگ مذہبوں میں بٹے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ جب مسلمانوں سے زیادہ شیرخرمے اور بریانی کا انتظار غیر مسلم لوگوں کو ہوتا تھا۔ جب سب سے اچھے کپڑے یا تو گھر کی شادیوں میں بنتے تھے یا پھر عید پر۔ جب زیادہ تر کھانے گھروں میں ہی بنتے تھے، بازاروں سے پکوا کر منگوائے نہیں جاتے تھے۔ جب ہر گھر کے کھانے کا ایک ٹیسٹ بہت آتھینٹک ہوتا تھا۔ جب لوگ گھروں میں ہی پینٹنگ اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ جب اڑوسی پڑوسی بھی ایک دوسرے کے فیسٹیول میں آگے بڑھ کر مدد کرتے تھے۔ آپ لوگوں کا تو مجھے پتہ نہیں، پر میرا بچپن تو ایسے ہی بیتا ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی کوئی عید اپنے رشتہ داروں کے ساتھ منائی ہو۔ ابا کی جاب کی وجہ سے ہماری فیملی ہمیشہ الگ ہی رہی، پر سچ کہوں دوستوں، کبھی ایسا لگا ہی نہیں کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ نہیں۔ ہمارا آس پڑوس بہت خوبصورت تھا، سبھی لوگ سروس کلاس تھے، سب کی چھوٹی چھوٹی فیملی تھی، سب کا رہن سہن بھی لگ بھگ ایک جیسا ہی تھا، سب اپنی اپنی فیملی سے دور بھی رہتے تھے۔ ہر کوئی یہاں کوئی کمپٹیشن جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اور ہم سب بچے بھی لگ بھگ ایک ہی عمر کے تھے۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری اور راجستھان سے لے کر میگھالیہ، بلکہ تبت تک، سبھی اسٹیٹ اور کلچر کے لوگ ایک ساتھ بڑے پیار سے رہا کرتے تھے۔ کیا دن تھے وہ! کتنی ساری لینگویجز سیکھنے کا موقع ملا اس وقت۔ تب عید صرف ہماری ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہماری عید پر ان سب کا بھی برابری کا حق ہوتا تھا۔ کتنے پیار سے لوگ گھر آیا کرتے تھے عید کی مبارکباد دینے۔ ممی کو تو میں نے کبھی آرام سے بیٹھے ہوئے دیکھا ہی نہیں، یعنی عید چاند رات سے لے کر عید کے نیکسٹ 3 دنوں تک تو میں نے ہمیشہ ان کو بیزی ہی دیکھا۔ آج بھی جب میں آنکھیں بند کر کے سوچتی ہوں تو مجھے میری ممی گھر کی صاف صفائی کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، میوے کاٹ کر تلتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، نئے پردے، صوفہ کور، بیڈ شیٹ چینج کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، چاند رات پر بڑے سے پتیلے یا بھگونے میں دودھ ابالتے ہوئے اس بڑے سے چمچ کے ساتھ دکھائی دیتی ہے، دہی بڑے چھولے بناتے ہوئے، املی کی چٹنی چھانتے ہوئے، گرما گرم گلاب جامن کو گھی سے نکال کر شکر کی چاشنی یا شوگر سیرپ میں ڈالتے ہوئے نیکسٹ ڈے بریانی کی تیاری کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، اور ان کے پیچھے پیچھے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں، وہ چھوٹی سی ہے، ان کے ساتھ ساتھ سارے کاموں میں لگی ہوئی۔ وقت کیسے بیت جاتا ہے نا دوستوں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا، پھر سے پنکھ لگا کر بس اڑ جاتا ہے اپنی یادیں چھوڑ کر۔ اینی ویز، میرا ارادہ ایموشنل ہونے یا کرنے کا بالکل نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے، بس کچھ یادوں کے پٹارے سے کچھ یادیں شیئر کرنے کا من کیا تو کر دیا۔ سچ کہتی ہوں دوستوں،
جیسی عید ہم نے اپنے بچپن یا اپنے آس پڑوس کے لوگوں یا محلے والوں کے ساتھ منائی نا، اس کو لفظوں میں بیان کرنا لگ بھگ ناممکن سا ہے میرے لیے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور میرے بھائیوں کو یہ موقع دیا اور اتنے پیارے ماں باپ دیے، اتنا خوبصورت وقت اور بچپن دیا۔ خیر دوستوں، اب ہم واپس چلتے ہیں آج کے دور میں، اور چلیے اس دور کی بات کرتے ہیں کہ آج بھی چلیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ عید کو پورے دل اور پیار سے منائیں، تاکہ یہ بھی ہماری اچھی یادوں میں جمع ہو جائے۔ آج کافی ساری باتیں، مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کافی ساری باتیں کہہ دی یا کافی ساری باتیں آپ لوگوں سے شیئر کی، تو مجھے لگتا ہے آج کے لیے ملاقات کافی ہے۔ چلیے پھر اب میں چلتی ہوں، اور چلنے کا وقت ہو چلا میرا۔ اپنا خوب اچھی سے خیال رکھیے گا دوستوں۔ آپ سبھی کو میری طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک۔ اگلے ملاقات تک خوش رہیے، سلامت رہیے، صحت مند رہیے۔ لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب کرتے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔